پشین سے آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا، آپ کے ساتھ 5 اور جماعتیں، آپ کل 6 جماعتیں ہیں. واضح غیر مبہم مطالبات یا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کلیئر ہو پا رہا کہ 1 2 3 4 5 یہ پوائنٹس ہمارے، یہ مطالبات ہیں؟ دو طرح سے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. ایک تو جو غیر مبہم ایجنڈا ہے وہ اس جو کولیشن ہے اس کے نام میں پوشیدہ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان. اب جب آئین کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کو ریسٹور کیا جائے گا، جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، تو اس سے وہ تمام رائٹس اور وہ تمام رسپانسبلٹیز جو کہ آئین ڈیفائن کرتا ہے کہ حکومت کیسے چلنی ہے، کس طریقے سے الیکشنز ہونے ہیں، جوڈیشری کیسے چلنی ہے، بیوروکریسی کیسے چلنی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، تو وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. وہ تمام چیزیں جو آئین میں موجود ہیں وہ ہمارا ایجنڈا ہے. آئین کی ریسٹوریشن کے کانٹیکسٹ میں وہ سب ہمارا ایجنڈا بن جاتا ہے. لیکن اس تھوڑا سا کوئی 10 دن پہلے میں لے کے جاؤں گا آپ کو، جب ہمارا پہلا یہاں میٹنگ جو ہوئی تھی، اس میں ہم نے اس کے بعد 13 پوائنٹ کا ایجنڈا جو تھا وہ ہم نے ریلیز بھی کیا تھا. اس میں بھی ٹاپ کے اوپر تحفظ آئین جو تھا، ریسٹوریشن آف آئین جو تھا وہ تھا. اس کے بعد جمہوریت کی ریسٹوریشن تھی تھرو ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے عدلیہ کی ریسٹوریشن تھی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں تھی وہ تھی سویلین بالادستی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 13 مطالبات ہیں. تو ٹیکنیکلی 13 مطالبات ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ مور اپروپریٹلی ایوری تھنگ وچ از کنٹینڈ ان دا کانسٹیٹیوشن وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے. لیکن ہمارا جو اس وقت مطالبہ ہے اور ہم سٹک کر رہے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ جو چرایا گیا ہے اس کو ریورس کیا جائے. ان اداروں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کب اپنی میٹنگز کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ 5 سال تک لٹکا دے جس کا فیئر ہمیں ہے، اس میں تو حکومت دیکھیں نا، یہ تو آپ ایسی بات کریں، حکومت کہے گی کہ بھائی آپ چلے گئے اگر ٹریبونلز میں تو عدالتیں تو ہمارے ماتحت نہیں ہیں، آپ ٹریبونلز کریں گے فیصلے. اچھا، اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکٹیکلی ہم نے اس موومنٹ کا آغاز بھی اس کے ساتھ ہی کیا ہے. آلموسٹ پیرلل یہ چیزیں ہیں. آپ ایکسپیڈائٹ کروانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں، ہمارا بڑا کلیئر ہے. ہماری جدوجہد جو ہے وہ ملٹی فیسٹڈ ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہماری جدوجہد ہے، لیگل فرنٹ کے اوپر ہماری جدوجہد ہے، اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ہماری جدوجہد ہے. اور یہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جو جدوجہد ہے یہ ان ڈائریکٹ پرپورشن ٹو جو پہلی 2 ہیں ان کے ساتھ بڑھے گی. اگر وہاں سے آ جاتے ہیں ڈیسیجنز 6 سے 8 ہفتوں میں کانٹریری ٹو یور ایکسپیکٹیشنز، جو کہ لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو وہ جو گیپ ہے نمبر آف ووٹس کا، وہ نمبر آف ووٹس کا گیپ اتنے عرصے میں پورا بھی تو کیا جا سکتا ہے. نہیں، وہ جو ہمارے پاس جو ہماری کاسٹڈی میں جو ہم لوگوں نے پٹیشنز موو کی ہیں اس میں وہ واؤچنگ ایویڈنس لگی ہوئی ہے، جس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے فارم 47 سے، جو 1 کو 9 بنایا گیا ہے، 4 کو 8 بنایا گیا ہوا ہے، 3 کو 8 بنایا گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر بعد میں بیگ بھر بھی دیے ہوں، ہے ہی کچھ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی بات سے آئی ٹینڈ ٹو ایگری وتھ یو کہ انصاف ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں پریکاشنری میئر کے طور پہ. تو اس کے ساتھ پھر ہماری جو یہ سیاسی ایجیٹیشن ہے، یہ اس کی انٹینسٹی بڑھائیں گے، اس کا ایکسپینس بڑھائیں گے، اس کو پورے ملک کے اوپر پھیلائیں گے. اگر گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے اور آپ کے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ہائی کوئی نہیں ہے. ریٹ تو وہ ہوتی ہے نا جو لیجیٹیمیٹ ہو. لا انفورسمنٹ، دیکھیں لا انفورسمنٹ وہ اب لالیسنس کو پرپیچویٹ کرتی ہے. تو وہ لالیسنس کو پرپیچویٹ کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. وہ کریں گے تو پھر وہ میں نے جیسا کہ کیا ہے وہ پھر عوام دیکھیں گے، پھر لوگ دیکھیں گے، پھر وہ سب طاقتیں دیکھیں گی جو ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز، طاقت ان دا سینس کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا. جماعت اسلامی پوری طرح سے آپ کے ساتھ؟ پوری طرح آن بورڈ. اب تو جو نئے امیر آ گئے ہیں حافظ نعیم، وہ تو ویسے ہی آپ کے خیال ہے اس معاملے میں؟ وہ پوری طرح آن بورڈ ہے. سب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے انڈسکرمنیٹلی. 3 پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے جی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی. وہ خان صاحب کی ڈائریکشنز ہیں کہ انہوں نے چونکہ مینڈیٹ چرایا ہے، جو یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے کسی اور وجہ سے، چونکہ یہ مینڈیٹ چرانے والی جماعتیں ہیں، وہ بینیفیشری ہیں، وہ بینیفیشریز ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بات چیت ہو نہیں سکتی. صحیح. اور بی اے پی بھی ظاہری بات ہے بلوچستان وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو انفارچونیٹلی وہ تو کسی کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے جس کی ہے وہ تو وہ کچھ کچھ رسپانسبلٹی ان لوگوں. آج عدت والا کیس عمران خان صاحب کا 3ری دفعہ خاور مانکا کے وکیل نے آج کیس کو پھر ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے. حتیٰ کہ عید سے پہلے ویسے تو کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن آج عید ان کی وجہ سے آج تاریخ ہوئی، اور آج بھی وہ نہیں آئے پہلے عدالت. جب وہ آئے تو انہوں نے
عدالت سے کہا کہ اس کو مئی کے اگلے ہفتے تک مؤخر کر دیا جائے. انہوں نے جج کے ساتھ تلخ کلامی کی رضوان عباسی نے, اور انہوں نے وہ روسٹم سے چھوڑ کے چلے گئے. وہاں سلمان اکرم راجہ شور بجاتے رہے کہ بھائی یہ کہاں جا رہا ہے چھوڑ کے کیس, ہم ان کی وجہ سے اتنے دنوں سے کیس لٹکا رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے؟ تو طاقتیں آپ کو نظر نہیں آتی تو میرا خیال اب نظر آ جانا چاہیے کہ کون سی طاقتیں ہیں, کہاں ہیں, کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہی آج میں نے ابھی اپنی پریس کانفرنس بھی کیا, اس میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو کھیل کے پیچھے کھیل ہے وہ ختم ہونا پڑے گا, اس کو کھیلنا ختم کرنا پڑے گا, یہ ایسا نہیں چلے گا. اس کو تو میں لائر مانتا ہی نہیں ہوں, میں اس کو ٹاؤٹ کہتا ہوں. رضوان عباسی بھی رضوان عباسی کو بھی یہ تو ٹاؤٹ ہے. تو جج صاحب کے اوپر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر کہا تھا جی کہ اگلی دفعہ آپ نہیں اگر آئیں گے تو میں ججمنٹ دے دوں گا, میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا. لیکن وہ بھی بے بس نظر آئی. اور اگر یہ جج نے کہا تھا, بلکہ آج بھی انہوں نے پہلے وقفے شروع میں یہ کہا کہ میں نہیں آتے اگر آپ 10-11 بجے تک تو میں ججمنٹ دے دوں گا. تو جج کو لیکن 12 بجے ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا, ہاں وہ بے بس و لاچار بیٹھے. ان کو مزید 9-10 دن کے لیے کیس کیوں مؤخر کرنا پڑا؟ زیادہ 14 دن کے لیے کر دیا میرا خیال, تقریباً 24 10 دن کے لیے. جی ہاں بالکل. کیوں کرنا پڑا انہیں؟ جو دا پاورز دیٹ بی, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ججمنٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس سے بشرا بی بی فری ہو جائیں گی. بشرا بی بی کے خلاف تو اور کوئی مقدمہ نہیں ہے نا, کوئی اور القادر ٹرسٹ کیس, القادر ٹرسٹ میں تو ابھی ہو رہا چل رہا ہے, اس کے اوپر ابھی ان کو پنشمنٹ نہیں. تو میرے لگ رہا ہے کہ ٹیکٹیکلی اسپیکنگ یہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ پہلے کروائیں گے اور اس کے بعد یہ عدت کا فیصلہ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے اس میں سے رخصت ہو جائیں, فارغ ہو جائیں, اس میں تو پکڑے جائیں گے نا سارا کچھ. تو ابھی مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ان کو فری کریں گے. لیکن جو چیز سب سے زیادہ پینفل ہے, میں وہ ذرا آپ کی اجازت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے ڈسکور کیا اور اس کی ہم نے پٹیشن بھی موو کر دی ہے کہ خان صاحب کے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اٹک میں تھے تو انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے, ان کے باتھ روم میں بھی تھے, سارا ہر طرف تھا, تو وہ ایک ہم لوگوں نے اس کے خلاف تو کیے تھے. لیکن آج ڈسکور کیا ہے ہم نے, کل انفیکٹ بشرا بی بی کے واش روم بیدنگ ایریاز میں, واش رومس میں انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے مطلب یہ انتہائی گراوٹ کا مقام ہے کہ آپ اس حد تک ہانٹ کر رہے ہیں انسانوں کو, اور وہ بھی خواتین کو, خاتون کو. ایک کوئی خدا کا خوف کریں, کچھ تو چھوڑ دیں, اپنی عزت چھوڑ دیں, لوگوں کی عزت جو ہے اس کو محفوظ رہنے دیں. ہم نے آج موو کیا, اب دیکھتے ہیں کہ جی اب ہماری عدلیہ جو ہے اس کا ضمیر کو جاگتا ہے اور اس کو ہیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ سچویشن ہے میرے بھائی. جن ججز آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن موو کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ان کے ساتھ جو کیمرے لگائے گئے. بہت بہت شکریہ.